اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کا بوجھ کم سے کم ہو اور شادی کرنے والے پر کوئی بوجھ نہ ہو، اس کے لیے آسانی ہو۔ اپنے اپنے معیار کے اعتبار سے ہر آدمی کا معیار الگ ہوتا ہے، تو جو جس کا معیار اس معیار کے اعتبار سے اس پر کوئی بوجھ نہ ہو، اس کے لیے آسانی ہے۔ یہ شادیوں کا موسم اور سیزن چل رہا ہے، اور طرح طرح کی شادیوں میں خرافاتیں بھی ہیں، اخراجات کا بوجھ بھی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر برادریوں میں کچھ الگ الگ رسومات ہیں۔ جب ایک علاقے کا آدمی دوسری جگہ شادیوں کی رسموں کو دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے ان کی بیوقوفیوں پر، لیکن جب وہی لوگ اس علاقے میں آتے ہیں جو مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، وہ اس کی بیوقوفیوں پر اور رسموں پر ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ یہ بھی کوئی شادی میں ہونے والی چیز ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بہت آسان بنایا۔ اگر کوئی خرچ ہے تو وہ صرف شوہر کے ذمہ، ایک مہر اور دوسرا ولیمہ، باقی عورت یا عورت والوں کے ذمہ تو کوئی خرچ بھی نہیں۔ اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی آسانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی تھی کہ صحابہ خود حضور تک کو نہیں پوچھتے تھے کہ آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے گا یا آپ ولیمے میں ضرور تشریف لائیے گا۔ کئی واقعات اس طرح کے، ان واقعات کی طرف نہیں جانا جن میں عام طور سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے کپڑے پر کوئی رنگ نظر آیا جو رنگ مردوں کے لیے منع تھا، اور کسی طرح ان کے کپڑے میں لگ گیا۔ حضور نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول شادی کرنی؟ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ بھائی ٹھیک ہے ولیمہ کرو چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مالدار تھا، لیکن یہ شکوہ نہیں کیا کہ تم نے ہم کو یاد بھی نہیں رکھا، پوچھا بھی نہیں۔ ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، والد کا غزوہ احد میں شہادت ہو گئی، 9 بہنیں تھیں، ایک خاتون سے انہوں نے شادی کی، حضور کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا جابر تم نے کماری سے شادی کی ہے یا کسی عمر دراز عورت سے جو پہلے سے مطلقہ یا بیوہ ہو چکی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول عمر دراز سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے عمر کی لڑکی سے کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول گھر میں بہنیں ہیں، اگر میں کم عمر لاتا تو وہ بھی بہنوں کی طرح انہی عمر میں اور اسی طرح وہ کھپ جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی تربیت کرنے والی کوئی عمر دراز عورت نہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تم نے مجھے بھی یاد نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا قرض تھا، حضرت جابر نے حضور سے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول یہودی بہت پریشان کر رہے ہیں قرض کے تعلق سے، تو آپ نے کھجوریں منگوائی اور اس میں دعا کی اور یہ فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، وہ اپنا اپنا قرض وصول لیں۔ بہرحال وہ سب آئے، اپنا قرض لے کے چلے گئے، تو تھوڑی سی کھجور میں بہت برکت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ طعنہ بھی نہیں دیا کہ جابر جب تمہارے ابا کا قرض تھا تب تو تم آئے تھے میرے پاس، لیکن شادی میں بھول گئے، خوشی کے وقت میں تم مجھے بھول گئے۔ حضور نے آپ نے کوئی نہ شکوہ کیا نہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ آپ کا مقصد ہی تھا شادی کو آسان بنایا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بچیوں کی پیدائش کے بعد جن مراحل سے آدمی کو گزرنا پڑتا تھا، خاص طور سے شادی کے بعد، یہ جو دامادی والا مسئلہ ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کا عام طور سے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی پہلو کمزور ہوتا ہے، وہ عموماً عاجزی کا شکار ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اس تعلق، اس نسبت سے قرآن پاک نے ایک منظر کھینچا ہے
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب خبر دی جاتی ہے ان کو کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، فق ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کظیم اندر اندر گھٹتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جس بات کی انہیں بشارت دی گئی ہے بجائے خوش ہونے کے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ ذلت اور رسوائی۔ ابھی ذلت نہیں ہے، آگے آنے والے وقت میں، شادی کے وقت میں جو داماد کے نخرے ہوں گے برداشت کرنا پڑے گا، اس تصور سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ کیا کریں، اس کو باقی رکھیں اور آنے والے وقت میں ذلت برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، یا یہ کہ اس کو مٹی میں چھپا دیں، زندہ درگور کر دیں، مار دیں۔ یہ قرآن پاک نے ایک منظر بیان کیا۔ اس کو قدیم جہالت کہا جاتا ہے، پرانے زمانے کی جہالت تھی، لیکن اس دور میں ایک جدید جہالت بھی ہے، نئی طرح کی جہالت ہے کہ شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج مختلف جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے سے بعض معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، صحیح یا غلط، لیکن اس تصور سے کہ کہیں بچی پیدا نہ ہو، کوکھ میں ہی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ بظاہر ہم مہذب بھی بنے رہے اور کام بھی ہو گیا۔ چنانچہ بہت سے صوبوں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ وہاں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد کم ہے، بعض جگہوں پر تو 1000 کے مقابلے میں 900 اور کہیں پر 1000 کے مقابلے میں 600 تک۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ ریشیو رہا تو صورتحال کیا ہوگی؟ فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، ریپ کے، زناکاری کے کیس بڑھیں گے، کیونکہ جنسی خواہشات کے تعلق سے ایک عورت تو مرد کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ صورتحال کیوں ہوتی ہے؟ آدمی کو وہ ڈر ستاتا ہے کہ یار شادی کے بعد یہ نخرے کون برداشت کرے گا، اور یہ اس بچی کے تعلق سے ہے، اس لڑکی کے تعلق سے یہ رویہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت میں فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 3 بچیاں ہوں، وہ ان کی تربیت کرے، ان کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی بھید بھاؤ نہ کرے، کوئی حقوق ہوتا نا کہ تازی روٹی لڑکے کو تو باسی لڑکی کو، اور ملائی لڑکے کو۔ اب تو شہروں میں تو ملائی کا رواج ختم ہے، دیہاتوں میں جب ہوتا تھا تو ایسا بہت ہوتا تھا۔ ایسا کوئی فرق نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بعض حضرات نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 نہ ہو تو، اگر 3 نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ 2، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں کہ 3 ہو، اور بعض روایتوں میں 1 تک کا حکم ہے۔ یہی حال بہنوں کا بھی ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، کسی بھائی کے ذمے بہنیں ہو جائیں، وہ تربیت کرے، ان کی شادی کر دے، کوئی بے نیاز ہو جائے تو اس کو یہ اجر ہے۔ لیکن معاشرے نے کہاں تک کہاں صورتحال کو پہنچا دیا، اور پیدائش سے لے کر کے جن مراحل سے، تربیت کے مراحل سے پھر اس کے بعد گزرنا پڑتا ہے، وہ واقعتاً ایک معاشرے کا ایک ناسور بن کے رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ بچے اور بچیوں کی تربیت میں آدمی کو زیادہ اہتمام، زیادہ مشقت بچی کی تربیت میں ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت میں زیادہ سے زیادہ اخراجات، خرچے ہوتے ہیں۔ اسکول میں آپ نے نام لکھا دیا، جو اخراجات ہوئے وہ کر دیے، لیکن بچی کی تربیت میں اس کی عصمت، اس کی عزت کی حفاظت، یہ ایک ایکسٹرا بوجھ ہوتا ہے باپ پر۔ وہ قابل توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی عزت پر کوئی داغ اور دھبا آ جائے، اس لیے مشقت اور محنت زیادہ پڑتی۔ لیکن اب جب یہی بچی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور فضیلت حدیث میں وارد ہوئی، جب یہ بڑی ہوتی ہے اور شادی کے مراحل سے گزرنے کی نوبت آتی ہے تو شروع سے ہی اخراجات کا بوجھ لگ جاتا ہے، اور اس میں بھی ہر خاندان میں، ہر صوبوں میں الگ الگ انداز سے اخراجات کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مختلف خاندان کے افراد، عورتیں، مرد مختلف مرحلے میں باری باری دیکھنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں ایکسٹرا کھانے کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کھانے کا اہتمام نہیں ہوا تو کہیں پہلے ہی راؤنڈ میں بات ختم ہو جائے، تو کئی راؤنڈ چلتے ہیں۔ ماں بہنیں آئیں گی، پھر فلاں آئیں گے، پھر وہ آدمیوں کے ساتھ آئیں گے، پھر محرم و غیر محرم سب آئیں گے، پھر اس لڑکی کو دیکھیں گے، پھر اس کو چلائیں گے، پھر آئیں گے، اس کو چیک کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، اس کا قد کتنا ہے، کاٹھی کتنی ہے، چائے کیسی بناتی ہے، یہ اللہ جانے کیا کیا خرافات، مرحلے والی چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر جب بات ڈن ہو جاتی ہے کہ اب ہونا ہے تو پھر ایک منگنی کی رسم ہوتی ہے، اس کے تاریخ کی رسم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد شادی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی،
اب اس کے بعد داماد بعض صوبوں میں 9 دن 10 دن اور بعض یو پی کے بھی بعض اضلاع میں اعظم گڑھ وغیرہ میں ہفتہ 10 دن وہ شوہر آتا ہے، میکے میں رہتا ہے، یعنی اپنے سسرال میں رہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی اہتمام کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی عیدی آئی، بقرعید آئی، تو اس میں بھی کپڑے اور جوڑے اور یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ایک عجیب لامتناہی سلسلہ، اگر کسی کی کئی بچیاں ہوں اور 2 سال کا فرق ہو تو اس کی تو زندگی اسی میں گزر جائے گی کہ وہ ان کو سنبھالے، کہ ان کو سنبھالے، کہ ان کو کرے۔ یہ سب وہ رسمیں ہیں جن کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، اور اس وجہ سے آدمی ڈرتا ہے۔ ایک راؤنڈ پھر 2 شادی کے بعد اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کتنے لوگوں کو کپڑے دینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، پہلی عیدی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کس کو فقیر بنا کر کے پیش کیا گیا، تصور بھی نہیں ہوتا کہ ایک شوہر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا، کمانے والا بنایا، اور اس بیوی کے نفقے کا بوجھ اس کے ذمہ رکھا، اور نکاح کے وقت میں باقاعدہ یہ الفاظ بھی کہلوائے جاتے ہیں، ما نان و نفقہ، کہ تم نے فلانی لڑکی کو جو فلاں کی بیٹی قبول کی اس میں میں نان و نفقہ، لیکن وہی کچھ محتاج سا نظر آتا ہے اور معاشرے میں اسے فقیر بنا کر کے پیش کیا گیا، لیکن خود احساس نہیں ہوتا کہ میں فقیر ہوں۔ اور اس کا سلسلہ منہ دکھائی سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب لڑکی کے گھر والے آتے ہیں تو لڑکے کے ہاتھ میں کچھ خیرات رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، وہاں سے گویا بھیک کا معاملہ شروع ہو گیا، ہوتا عام طور سے کہ بھائی کچھ پیسے رکھے گئے، وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ شادی ہوئی، شادی میں ایک رسم سلامی کی ہوتی ہے، آپ اگر اس رسم پر غور کریں تو بڑی عجیب غریب رسم ہے، اور اصل میں ان سب رسموں کا کوئی نہ کوئی پس منظر رہا ہوگا، لیکن وہ سب پس منظر پیچھے چلا گیا۔ جیسے کہتے ہیں لوگ کہ سہرے کی رسم یہ تھی کہ وہ دولہا نابینا تھا یا بہت بد شکل تھا تو سہرا ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے، لوگ تبصرہ نہ کریں اس پر، اور رسم چل پڑی سہرے کی۔ کوئی لنگڑا رہا ہوگا، اس کو گھوڑے پہ بیٹھا دیا تو رسم چل پڑی گھوڑے کی، اور ایسے پڑ گئی کہ دولہا صاحب چلتے ہی ان کو گود میں اٹھا کر کے ادھر سے لے جایا جاتا ہے، حالانکہ کچھ دیر کے بعد وہ کبڈی کھیلنے لگتے ہیں کہ اس وقت ان کے پیروں میں اللہ جانے کیا ہوتا ہے، وہ چل ہی نہیں پاتے۔ یہ سب ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ کہاں سے چلی ہیں کچھ پتہ نہیں۔ ممکن ہے کوئی پردیسی ہو، اس کی کہیں پر شادی ہو گئی تو لوگوں نے سوچا ہوگا یار اس کو کچھ خیرات دے دو تاکہ کم سے کم اپنے وطن بیوی کو لے کے پہنچ جائے، لیکن وہ ایسی رسم چل پڑی کہ اب اسے سلامی کی رسم ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، شوہر اس کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، ایک تو اس کا شرعی پہلو ہے اور ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ شہری پہلو کے اعتبار سے تو یہ ہے، شرعی نقطہ نظر سے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، ایک مرد کا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جانا اور بدنگاہی ہونا وہ تو شرعی نقطہ نظر سے کسی بھی طرح صحیح نہیں۔ ساری عورتیں ہوتی ہیں، وہ مذاق بھی ہونے لگتا ہے اور ادھر ادھر نگاہیں بھی جاتی ہیں، وہ عورتیں ان کو گھورتی ہیں، دیکھتی ہیں، یہ مرد ان کو ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو شرعی ہے، اس کو تو جانے دیجیے۔ لیکن جو اخلاقی اعتبار سے جو بے عزتی ہے جس کو اللہ جانے کہاں سے اسے عزت شمار کر لیا گیا، اب اس کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ کہیں پر تو پہلے زمین میں بٹھایا جاتا تھا، اس کے سامنے ایک کپڑا ڈال دیا گیا اور وہاں پر پیسے رکھے جاتے تھے، آپ اسے پھینکنا کہیں رکھنا کہیں کچھ بھی کہیں۔ جیسے مسجد میں کوئی مانگنے والا ہوتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے، بچھا کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کوئی 2 روپے کوئی 10 روپے 20 روپے پھینک کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے وہاں پر بھی اس دولہے صاحب نے ایک رومال بچھایا اور محلے کی عورتیں، رشتہ دار عورتیں، وہ کوئی 50 روپے پھینک رہی، کوئی 100 روپے، اس طرح دیکھ کر کے وہ آپ یہ بتائیے کیا یہ بھیک کی شکل نہیں ہے؟ آپ اسے نام کچھ بھی نام بدلنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے تو بھیکی کی شکل ہی نہیں۔ اس طریقے سے ایک بھکاری کو ایک بھیک دی جاتی ہے، ایسے یہاں پر بھی اس کو بھیک دی جاتی ہے۔ کہیں کہیں پر اور بھی مذاق ہوتے ہیں، چارپائی میں بٹھانا ہے، چارپائی میں چادر باندھ دی اور اس میں کچھ نہیں، اس کو بٹھانا ہے، بیچارہ وہ گر گیا، اس کو بے عزت کیا گیا۔ کبھی کبھی رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں ایسے۔ کرسی میں بٹھانا تھا، کرسی کا ایک پایا اس کا قصدن خراب تھا، وہ بیٹھا بیچارہ گر گیا، عورتیں ہنس رہی، یہ بے عزت کرنا وہ۔ اسی لیے بہت سی جگہوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم کھڑے ہو کر کے بھیک مانگو، کیونکہ تم اس لائق نہیں کہ بیٹھو۔ بہت سی جگہوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ کھڑے رہیے گا۔ اب ایک آئی انہوں نے کچھ بھیک دیا، دوسرا دیکھیں نام آپ کچھ بھی رکھے ہیں تو بھیکی کی شکل، اس کو بھکاری بنا دیا۔ پھر جب وہ دوسرے راؤنڈ آتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، اور شوہر صاحب کیا ہے جب آنے لگتے ہیں تو کہیں سے کوئی کالے کیلے لے لیے درجن 2 درجن، اور کہیں سے وہ سستے مدے سیب لے لیے، اور کہیں وہ کھوئے کے 3rd درجے کی کوئی آدھا 1 کلو مٹھائی لے لی، اور ادھر ادھر گئے، وہاں یہ دیا، اور اس کے بعد 100 روپے کا سامان ہے تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم کو 500 واپس ملیں گے، اور اس طرح انہوں نے کچھ جگہوں پر دیا، اس کے عوض میں وہ پیسے مل گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بے عزتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم نے اس کو رسموں کا نام دے دیا، نام بدلنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اسے سلامی کہے کچھ بھی کہے، لیکن حقیقت میں یہ بڑا، یعنی اس داماد کو بھکاری بنا دیا گیا، اسے فقیر بنا دیا گیا قدم قدم پر۔ منہ دکھانے کے وقت میں جو پیسے دیے گئے تھے، اس کے بعد کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے
کہ 10 سال تک شادی کے 10 سال بعد تک ساس داماد کو پیسے دیتی. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہر عید کے وقت میں دیتی کہ نہیں دیتی؟ اپنے وسعت کے اعتبار سے، چاہے وہ 100 روپئے. حالانکہ داماد صاحب ماشاءاللہ مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک رسم چلی آ رہی ہے. آپ اسے کچھ بھی کہیں لیکن ہے تو بہرحال. تو 10 سال تک وہ ساس جو ہے کچھ نہ کچھ ہو اس کے پاس نہ ہو، بیچاری کیسے کیا کر کے اس کو دیتی. تو یہ در حقیقت یہ سب چیزیں ہیں جو رسموں کے تعلق سے ہیں، لیکن ہم نے ان کا نام بدل کر کے کچھ سے کچھ رکھ دیا، لیکن ہم نے شادی کو کچھ سے کچھ بنا دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شادی کو اس انداز میں کریں جس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. آپ نے تو اتنی سادگی فرمائی کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے دوستوں کو بھیجا کہ یار فلانے جگہ پر میرا رشتہ لے کے چلے جاؤ. وہ رشتہ لے کر کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان سے تو نہیں کریں گے، تم کو کرنا ہو تو بتاؤ. انہوں نے کہا کر دو. وہیں پر نکاح ہو گیا. واپس آئے تو کہنے لگے کہ ایسی سی بات ہو گئی، وہ تم سے راضی نہیں تھے اور یہ کہا کہ تمہیں کرنا ہو تو میں اپنا نکاح کر کے آ گیا ہوں، چلو مبارکباد ایک دوسرے کو. انہوں نے کہا بھائی تمہیں مبارک اللہ، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، بڑی اچھی بات ہے تمہارا نکاح ہو گیا. انہوں نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا کہ واہ صاحب یار بھیجا تو ہم نے اپنے لیے، تم تو اپنے جگاڑ بنا لائے، تم نے تو خود ہی شادی کر لی. کیونکہ اتنی سادگی تھی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. حضور علیہ السلام کے مدینے میں ایک عورت آئی، اس نے نکاح کا اظہار کیا. دوسرے صاحب نے کہا اللہ کے رسول، اگر ایک اور پس منظر اس میں ہم نہیں جانا چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر جن سے نکاح کا رشتہ پیش کیا گیا وہ اگر راضی نہ ہو تو مجھ سے کر دیجیے، تو ان کے ساتھ ان کو کر دیا. تو شادی کو انتہائی درجے کا آسان بنایا گیا. لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا کیا ہے کہ آج ایک انسان کو کتنی ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن شادی میں ہوتی ہے شاید کسی کی، اور جتنا وہ اہتمام کر لے آخر میں جا کر کے اتنی شرمندگی ہوتی ہے. خاص طور سے دعوت بانٹنے میں ایک پہاڑ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے کہ باپ رے باپ، اگر چھوٹ گیا تو پھر زندگی برسانے پہنچنے کا. آدمی کی جتنی مشقت دعوت بانٹنے میں، نام لکھنے میں آتی ہے، کس کو وتھ فیملی دینا ہے، کس کو سنگل دینا ہے، کس کو جنانا، کس کو مردانہ، کس کو یہ کرنا، کس کو وہ کرنا، کس کو پوچھنا نہیں یا اللہ ایسا درد سب اس کی ہوتا ہے کہ آپ اس کا درد اسی کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بوجھ ہوتا ہے اس کا. یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور آخر میں ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ شادی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں خرافات سے جتنا بچایا جائے اتنی اچھا. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر یہاں ڈھول تاشے کے ساتھ نماز پڑھنے آئے یا کچھ ٹھمکے لگا لیں یا کچھ ڈانس کر لیں تو مسجد کا وقار بھی وہ ہوگا اور لوگ بھی اچھا نہیں سمجھیں گے. اس لیے عبادت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، یعنی آدھا دین شادی کو قرار دیا گیا. اور چاہیے کہ وہ بقیہ آدمی میں اللہ سے ڈرے اور مسئلے پوچھ کر کے عمل کرے، لیکن شادی کے بعد اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. تو ایسے دین میں جس کی عبادت کی شکل اس کی ہے، عبادتی ہے، اور اس میں اگر ہم اس طرح کے خرافات کریں تو پھر برکتیں کبھی کبھی اٹھ جاتی ہیں. عبادت کی جو برکت ہوتی ہے، عبادت کے جو فضائل ہوتے ہیں، وہ پھر جب اس کے اندر دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر عبادت کی وہ برکت اٹھ جاتی ہے. بعد میں آدمی پھر شکوے کرتا ہے کہ بہو آئی ہے وہ ایسی، لیکن یہ دیکھیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہم نے شادی کے وقت میں ایسی چیزیں کی ہے جس سے جو خلاف شریعت ہو، اور خاص طور سے ایسے کسی عمل سے جس میں دوسروں کو اذیت ہو، اس سے حدیں بچنا چاہیے. اگر آپ کو کچھ بجانا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہیڈ فون لگا کر کے جتنا چاہے بیلون ساؤنڈ سن لیں آپ، لیکن ایسی چیزوں جس سے دوسروں کو اذیت ہو، کسی کی نیند میں خلل ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. بہت سی برادری میں ایسا ہوتا ہے کہ بارات اٹھتی ہی 12:30 1 بجے رات میں. اب جب سونے کا ٹائم ہے تو اس وقت جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور ڈھول تاشے کے پورے سڑک میں، پورے روڈ میں وہ جب پٹاخے اور بڑی بڑے ساؤنڈ کے ساتھ پوری بارات جا رہی ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو جہالت ہیں. دوسرے مذہب والے اگر کچھ کریں تو ان کے ساتھ تو کوئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی ایسا مذہبی کوئی گائیڈنس نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تمام تفصیلات بیان کر دی، اگر ہم اس طرح کی نقالی کریں تو بڑے شرم کی بات ہے. اس لیے ہم شادی کو شادی کی طرح رکھیں، اتنا آسان بنائیں کہ آدمی وہ چیز کیفیت پیدا نہ ہو کہ اگر لڑکی کی بشارت دی جائے تو ہم اس منظر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ بیوی لیبر روم میں ہے اسپتال میں، اور ولادت کی خبر آئی اور پتہ چلا بچی پیدا ہوئی، تو اب وہ سوچتا ہے کہ ہم اس اندر کی شرمندگی کو چھپائیں کیسے. تو مسکراتا بھی ہے تو بیچارے اس کے مسکراہٹ میں وہ خوشی نہیں جھلکتی جو جھلکنا چاہیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے لیے بیٹی زیادہ بہتر ہے یا بیٹا زیادہ بہتر ہے، کس سے تمہیں زیادہ راحت ملے گی، کس سے زیادہ سکون ملے گا، کس سے زیادہ آرام ملے گا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے لڑکیوں تمہارے لیے بڑھاپے وہی اذیت کا باعث بن جائے، اور تمہارے لیے بیٹی ہے تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لیکن آدمی کیا ان تصورات سے ڈرتا ہے، بیٹی سے نہیں ڈرتا، ان تصورات سے کیا اس کی شادی کریں گے پھر داماد کے نخرے جھیلنا پڑیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں.
شادی سے پہلے کی بات کی مزید اخراجات نہ ہوں جو ہم نے آپ کو سلسلے وار گنائے. خاص طور پہ سلامی میں جو یہ قسم ہوتی ہے فقیر کے طور پر کہ وہ کوئی خیرات کوئی اللہ جانے کس طریقے سے وہ ایک بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے. شادی سے پہلے جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں خرچے کو بچائیں. شادی کے بعد جو ہوتی ہیں اور شادی کے وقت میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے اور دوسروں کو اذیت پہنچے نہ پہنچے شریعت کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم ان چیزوں سے جب بچیں گے تو پھر ہماری شادی میں برکت پیدا ہوگی. پھر جو بچے بھی پیدا ہوں گے وہ آنکھوں کے لیے نور رحمت اور ٹھنڈک بنیں گے. اور اگر ہم نے وہ چیزیں نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے 20 سال کے بعد لڑکا بدتمیزی کرے تو آپ کہیں گے کہ لڑکا بدتمیز ہے. لیکن آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کا اثر ہے جو ہم نے 20 سال پہلے بوجھا تھا ابھی اس کا اثر ہم کو مل رہا ہے. ہر چیز کا رزلٹ اسی وقت ظاہر ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کو سادہ بنائیں, اچھا بنائیں, اس طرح کریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق